بسم اللہ الرحمن الرحیم أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین عزیز اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین عزیز اسلام، ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں اور ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہیں، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کی زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور ہے نبوت سے پہلے کا اور دوسرا دور ہے نبوت ملنے کے بعد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ ان 63 سالوں میں 40 سال وہ ہیں جو نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں اور 23 سال وہ ہیں جو نبوت ملنے کے بعد کے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے پیارے نبی کی دو حیثیتیں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا دو طرح کا تعارف ہے جو مکہ میں مشہور تھا۔ پہلی قسم کا تعارف محمد بن عبداللہ اور دوسری قسم کا تعارف محمد الرسول۔ محمد بن عبداللہ حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی حیثیت ہے محمد بن عبداللہ، یہ نبوت ملنے سے پہلے والی حیثیت۔ 40 سالوں میں آپ اس حیثیت سے پہچانے جاتے تھے کہ آپ محمد بن عبداللہ۔ اس حیثیت سے کسی کافر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس حیثیت پر کسی کافر کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سب مانتے تھے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کا نام محمد ہے۔ اور جہاں تک تعلق رہ گیا آپ کی ذات کا، آپ کی صفات کا، مکہ والے آپ کی ذات کو بھی مانتے تھے اور آپ کی صفات کو بھی مانتے تھے۔ مکہ والوں کا یہ ذہن تھا کہ ہمارے اس علاقے میں، اس دھرتی پر اگر کوئی قابل اعتماد شخص ہے، اگر کوئی قابل بھروسہ شخص ہے، شریف اور معزز انسان ہے، تو وہ حضرت عبداللہ کے لال، حضرت بی بی آمنہ کے نور نظر محمد بن عبداللہ ہے۔ یہاں تک
وہ آپ کو مانتے تھے کہ جب آپ کسی مجلس میں تشریف لے کر آتے تو مجلس سے آوازیں بلند ہوتی، جاء الصادق، سچا آ گئی ہے، جاء الامین، امانت دار آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت پر، لیاقت پر، امانت پر، دیانت پر، عدالت پر مکہ والوں کا پورا بھروسہ تھا۔ جب حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا، مکہ والوں نے اثر نو بیت اللہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کی توسیع کی، تزئین و آرائش کی، اور فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر میں مال حلال خرچ کیا جائے، ہر شخص اس بات کا لحاظ کرے کہ وہ بیت اللہ میں حلال کے پیسے لگائے، حرام کی آمدن، حرام کی کمائی، حرام کے پیسے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں نہیں لگائے۔ بیت اللہ تعمیر ہوا، اب مرحلہ آیا حجر اسود کو نصب کرنے کا۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں۔ عرب کے مختلف قبائل اٹھ کھڑے ہوئے، آپس میں تصادم ہونے لگا۔ اس موقع پر جو ان میں دانا تھے، بزرگ تھے، سفید ریش تھے، جہاں دیدہ تجربہ کار لوگ تھے، وہ خطرات کو بھانپ گئے کہ کہیں خون ریزی نہ ہو جائے، قتل و غارت نہ ہو جائے، اور یہ جو نیک کام ہم نے کیا ہے یہ ہمارا ضائع چلا جائے، کہیں شر نہ پھیل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹھو، مشورہ کرو، فیصلہ کرو۔ تو یہ طے ہوا کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، رات گزارے۔ جو شخص صبح کے وقت خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے، اور اس کا فیصلہ ہر قبیلہ تسلیم کرے۔ چنانچہ عرب کا ہر قبیلہ یہ خواہش لے کر، یہ آرزو لے کر، یہ تمنا لے کر اپنے گھر میں جا سویا کہ صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا، پوچھوں گا، بیت اللہ شریف میں پہنچوں گا، تاکہ حجر اسود کو نصب کرنے والی سعادت ہمارے حصے میں آئے۔ لیکن میرے رب کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ میرے رب نے یہ کمال بھی آمنہ کے لال کو دینا تھا۔ چنانچہ جب لوگ اٹھے، صبح ہوئی، بیت اللہ شریف کی طرف دوڑے پہلے پہنچنے کی کوشش میں، تو وہاں دیکھ کے سب لوگ حیران ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے کہ وہ ہستی جو سب سے پہلے بیت اللہ میں آئی ہے وہ عبداللہ کا لال، آمنہ کا چاند۔ ابھی آپ محمد الرسول اللہ نہیں، ابھی آپ محمد بن عبداللہ۔ تو وہاں پہ موجود تمام قبیلوں نے یہ کہا کہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ چنانچہ کیوں لڑائی کا خطرہ ٹل گیا، خون ریزی کا خطرہ ٹل گیا، قتل و غارت کا خطرہ ٹل گیا، اور آپ نے بڑا ہی زبردست فیصلہ کیا، بڑا ہی حکیمانہ فیصلہ کیا، بڑا ہی عادلانہ فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لائی جائے، اور اس چادر میں آپ نے حجر اسود کو رکھا اور فرمایا کہ آ جاؤ قبیلے کے جو سردار ہیں، ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور کہا اس چادر کو کونوں سے پکڑو، اور پھر جب اس چادر کو اٹھایا گیا، جہاں پہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا وہاں پہ حجر اسود کو پہنچایا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے مبارک ہاتھوں سے جنت سے آئے ہوئے اس پتھر کو بیت اللہ کے دامن میں نصب فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریں، ابھی آپ محمد بن عبداللہ، لوگ آپ کو سچا مان رہے ہیں، لوگ آپ کو امانت دار مان رہے ہیں، اور لوگ آپ کو ثالث مان رہے ہیں، فیصل مان رہے ہیں، حاکم مان رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی کی جو 40 سالہ زندگی ہے نبوت ملنے سے پہلے والی، اگر اسے دیکھا جائے تو کسی شخص کو آپ سے تکلیف نہیں تھی، کسی شخص کو آپ سے اختلاف نہیں تھا، کسی شخص سے آپ کا جھگڑا نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے مکہ والے میرے نبی کی ذات کو مانتے تھے، میرے نبی کی صفات کو بھی مانتے تھے، جھگڑا میرے نبی کی ذات کا نہیں تھا، جھگڑا میرے نبی کی صفات کا بھی نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ میرے محبوب پیغمبر، یہ یہود و نصارہ، کفار اور مشرکین، یہ آپ کی ذات کے منکر نہیں، یہ آپ کی ذات کو مانتے ہیں، انہیں آپ کے سچا ہونے میں شک نہیں، امانت دار ہونے میں شک نہیں ہے۔ ہاں، ان کا آپ سے جھگڑا اللہ تعالیٰ کی آیات میں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، مسئلہ ذات کا نہیں ہے، مسئلہ قرآنی آیات کا ہے۔ جب آپ قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں تو یہ ظالم لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جھگڑا ذات کا نہیں تھا، جھگڑا بات کا تھا۔ جھگڑا کس کا تھا؟ بات کون سی؟ قرآن۔ قرآن کریم میں 6000 سے زائد آیات بینہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کافروں کو، مشرکوں کو قرآن کی ہر آیت سے چڑ تھی؟ قرآن کی ہر آیت سے اختلاف تھا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار نماز کا حکم آیا۔ مکہ کے لوگ، ابو جہل اینڈ کمپنی نماز پڑھتے تھے۔ قرآن پاک میں حج کا حکم آیا۔ مکہ کے لوگ، ابو جہل اینڈ کمپنی حج کیا کرتے تھے، بلکہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے، بیت اللہ کی صفائی کیا کرتے، ستو گھول گھول کے حاجیوں کو پلایا کرتے، بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھانا، بیت اللہ شریف میں جوتے اتار کر آنا، ادب و احترام وہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ سارے قرآن کے منکر تھے یا سارے قرآن سے انہیں اختلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی، آیات نماز میں بھی جھگڑا نہیں، آیات روزہ میں بھی جھگڑا نہیں، آیات زکوٰۃ میں بھی جھگڑا نہیں، آیات حج میں بھی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا ہے تو صرف آیات توحید میں۔ سبحان اللہ۔ کون سی آیتوں میں؟ توحید والی آیت ہے۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الصافات میں، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جب آپ لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے ہیں تو یہ مکہ والے یستکبرون، تکبر کرنے لگتے ہیں، اور پھر تکبر میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر یہ زبان سے آپ کو ایذائیں دیتے ہیں، ہاتھوں سے ایذائیں دیتے ہیں، معاذ اللہ، کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ زبان سے بھی آپ کو تکلیفیں، تانے، الزام، پھپتیاں، جملے، اور ہاتھوں سے بھی آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔
کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے ہیں، کبھی آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دیتے ہیں، کبھی آپ کے یاروں کو تپتے انگاروں پر لٹا دیتے ہیں۔ میرے پیارے نبی، یہ جھگڑا آیات توحید میں ہے۔ اگر آپ آیات توحید سنانا چھوڑ دیں تو جھگڑا بھی ختم ہو جائے، جھگڑا بھی ختم۔ مکہ مکرمہ نبوت ملنے کے بعد جب آپ محمد الرسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا، تاج رسالت سجایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سبحان اللہ، میرے نبی عالمی رسول، سبحان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ایک قوم کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ایک قوم کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت ایک قوم کے لیے۔ میرے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے، ہر نبی نے دعوت میں اپنی قوم کو بلایا، اور جب اللہ نے میرے نبی کے سر پر نبوت کا تاج سجایا تو میرے نبی نے کسی ایک قوم کو نہیں دعوت دی بلکہ پوری انسانیت کو دعوت۔ سبحان اللہ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے انسانوں، مشرق میں رہنے والے ہو یا مغرب میں رہنے والے ہو، شمال میں رہنے والے ہو یا جنوب میں رہنے والے ہو، گورے ہو، کالے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدا ہو، شاہی محلات کے مکی ہو، جھوپڑیوں کے باسی ہو، جس کا اللہ رب ہے اس کے لیے میں مصطفیٰ اللہ کا سبحان اللہ، انی رسول اللہ علیکم۔ اب آپ کی حیثیت بدل گئی، محمد بن عبداللہ سے آپ محمد الرسول، رسول بننے کے بعد جب آپ نے یہ اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اختلاف شروع ہو، جھگڑا شروع ہو، قتل و غارت شروع ہو، ظلم، جبر، بربریت کا دور شروع ہو گیا۔ بڑے مشکل حالات ہیں، مکہ میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی، لیکن قربان جائیے میرے پیارے پیغمبر کی جرت پر، میرے پیارے پیغمبر کی استقامت پر آپ ڈٹے رہے اور توحید کا اعلان کرتے رہے، شمع توحید کو روشن کیا اور پھر پروانے خود بخود جمع ہو، پھر ایک پروانہ ابو بکر بن گیا۔ مکہ والوں نے میرے پیارے نبی کو ستایا، مارا، پیٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان، پہلے موحد، توحید کا کلمہ پڑھنے والے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکیلے توحید کا اعلان کریں اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، خاموش رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر کلمے کی دعوت علل اعلان دیتے ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں، میں بھی آپ کے اس کلمے کی دعوت علل اعلان دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میری تو ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا، میں نے تو مسئلہ ظاہر کرنا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ مسئلہ چھپاتا نہیں ہے، وہ مسئلہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن تمہارے لیے ابھی حکم یہ ہے کہ جب تک اسلام کی قوت نہیں بڑھ جاتی، اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا، اپنے اسلام کو مخفی رکھو، اپنے ایمان کو مخفی رکھو، ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے نبی کا یار غار ہے، یہ میرے نبی کا غمخوار ہے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا، اور آپ بیت اللہ شریف میں گئے اور پکار کر کافروں سے یہ کہا کہ جو اعلان میرے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہی اعلان ابو بکر بھی کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔
کافر ٹوٹ پڑے. جھگڑا تو ان کا آیات توحید سے تھا, جھگڑا تو ان کا مسئلہ توحید سے تھا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا, حلیہ نہیں پہچانا جاتا, بے ہوش ہو گئے, لیکن توحید سے پیچھے ہوئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی صنف نازک عورت جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان دی, شہیدہ اسلام, وجود کے دو ٹکڑے ہو گئے, توحید کو نہیں چھوڑا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود کے 12 ٹکڑے ہو گئے, توحید کو نہیں چھوڑا. حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی, حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی, حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے انگاروں پر لٹا دیا گیا. یہ بلال ہے جو تپتے انگاروں پر بھی لیٹ کر احد احد کا سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. ظالموں نے کہا اے بلال, جس کلمہ توحید کی وجہ سے یہ حال ہوا اور اس حال میں بھی وہی کلمہ توحید زبان پر ہے, حضرت بلال نے بزبان حال جواب دیا, اور ظالموں کوئلوں پر لیٹ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے کا جو مزہ ہے وہ تو کیا سبحان اللہ, مزہ ہی آ جائے. احد احد کی صدا لگانے میں مزہ ہی آج آیا ہے. محترم دوستو, مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میرے نبی کی اٹھاؤ, 13 سالہ مکی دور اٹھاؤ, گھر گھر میں یہی جھگڑا ہے, محلے میں یہی جھگڑا ہے, چوک میں یہی جھگڑا ہے. میرے نبی منوانا یہ چاہتے ہیں لا الہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جانے, الہ وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کر سکے, الہ وہ ہوتا ہے جو معبود ہو, الہ وہ ہوتا ہے جو مسجود ہو, الہ وہ ہوتا ہے جو فریاد رس ہو, الہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے, الہ وہ ہوتا ہے جو غائبانہ پکارے سنے, الہ وہ ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دے, الہ وہ ہوا کرتا ہے جو بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی گود ہری کر دے, الہ وہ ہوا کرتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی سے اٹھا کر مصر کے شاہی تخت پر بٹھا کر بادشاہ بنا دیا. نعرہ تکبیر, شاد محمد مصطفیٰ, شاد صحابہ, نعرہ تکبیر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لوگو الہ صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, داتا کوئی نہیں, دستگیر کوئی نہیں, لجپال کوئی نہیں, غوث اعظم کوئی نہیں, موت سے پاک کوئی نہیں, غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں, الہ ہے تو صرف کون ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو میرے نبی نے کافروں سے کی, تو کافروں نے میرے نبی کی مخالفت کی, کافروں نے میرے نبی سے دشمنی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, جب آپ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر کرتے ہیں نا, وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, تو یہ کافر دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں, پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے غصے میں اضافہ ہوتا ہے, یہ دشمنی پر اتر آتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ يَسْتَبْشِرُونَ, ہاں ان کے سامنے بد سوا یعوق نصر کی کرامتیں بیان کرو, لات منات حبل عزا کے کارنامے بیان کرو, تو ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ قرآن کریم کے
کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید والی آیتیں کھول کھول کر سنائیں، اشمئزت قلوبہم، تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، دل گھٹنے لگتے ہیں۔ محترم دوستو، 13 سال میرے پیارے نبی مکہ مکرمہ میں ایک ہی فریضہ انجام دیا، اور وہ ہے فریضہ توحید۔ کون سا فریضہ ہے؟ فریضہ توحید۔ مکہ کے ان 13 سالوں میں مسئلہ توحید کی خاطر اپنے پر آئے، جاننے والے انجان بن گئے، دوست دشمن بن گئے، سگے رشتہ دار کنارہ کش ہو گئے، مسئلہ توحید کی وجہ سے۔ مسئلہ توحید وہ اہم مسئلہ ہے جو سارے مسئلوں کی بنیاد ہے۔ نماز تب بنے گی جب توحید والا مسئلہ صحیح ہو، روزہ تب بنے گا جب توحید والا مسئلہ صحیح ہو، حج زکات عمرہ عبادت تب بنے گا جب توحید والا مسئلہ صحیح ہوگا۔ پہلا نمبر توحید کا ہے، اگر توحید میں کمی ہوئی تو نماز روزے حج عمرے ساری عبادتیں ضائع ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ عبادت میں وزن آئے، عبادت پر اجر ملے، نیکیاں کل قیامت کے دن ترازو میں تلیں، تو سب سے پہلے عقیدہ توحید پر پکا ہونا۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد الرسول اللہ بن کر اعلان توحید کرتے ہیں تو لوگ 2 طبقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے موحدین کا اور دوسرا طبقہ ہے مشرکین کا۔ ایک طرف موحدوں کی جماعت اور دوسری طرف مشرکوں کی جماعت۔ جیسے آگ اور پانی ایک نہیں ہو سکتے، ایسے ہی موحد اور مشرک اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک نہیں ہو سکتے۔ موحد اور مشرک کے عقائد میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ موحد کون ہوتا ہے؟ مشرک کون ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ موحد وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نور ہوتا ہے، مشرک وہ ہوتا ہے جس کے دل میں فطور ہوتا ہے۔ موحد وہ ہوتا ہے جو بندہ خدا ہوتا ہے، مشرک وہ ہوتا ہے جو بندہ نفس و ہوا ہوتا ہے۔ موحد وہ ہوتا ہے جو یکجائی ہوتا ہے، مشرک وہ ہوتا ہے جو ہر جائی ہوتا ہے۔ موحد وہ ہوتا ہے جس کی نظر مسبب الاسباب پر ہوا کرتی ہے، اور مشرک وہ ہوا کرتا ہے جس کی نظر اسباب پر ہوا کرتی ہے۔ وہ لوگوں، موحدین کی جماعت کو سمجھنا ہے، مشرکین کی جماعت کو سمجھنا ہے۔ آؤ ذرا پیچھے چلیں۔ موحد دیکھنا ہے تو موحد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں ہوتا ہے، مشرک فرعون کی شکل میں ہوتا ہے۔ موحد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ہوتا ہے، مشرک نمرود کی شکل میں ہوتا ہے۔ موحد محمد مصطفیٰ کی شکل میں ہوتا ہے، مشرک ابو جہل کی شکل میں ہوتا ہے۔ ان دونوں کی عقائد میں، نظریات میں اس قدر اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن، موحد اور مشرک یہ برابر نہیں ہیں، جیسے اجالا اور اندھیرا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، زندگی اور موت برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں۔ فرمایا ایسے ہی موحد اور مشرک برابر نہیں۔ موحد وہ گروہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے، جو انعام یافتہ ہے، جو جنت یافتہ ہے، اور مشرکین کا گروہ وہ گروہ ہے جو گمراہ ہے، فنار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا، تو انسانیت 2 جماعتوں میں بٹ جائے گی۔
فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنتیوں کی ہوگی اور ایک جماعت دوزخیوں کی ہوگی۔ جنتی جماعت وہی ہوگی جو دنیا میں توحید پر قائم رہے، اور مشرک وہ ہوں گے جو توحید میں ہیرا پھیری کرتے رہے، توحید میں ملاوٹ کرتے رہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ، کبھی قبروں کو سجدہ، کبھی اللہ تعالیٰ کے نام پر نظر و نیاز، کبھی پیروں فقیروں ولیوں نبیوں کے نام پر نظر و نیاز، کبھی یا اللہ مدد کے نعرے اور کبھی یا علی مدد کے نعرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں الگ الگ لائنوں پہ چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخ میں مشرک ہوں گے اور جنت میں واحد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پاکیزہ بنایا ہے اور مشرک پلید ہے۔ پلید چیز اگر پاکیزہ چیز کے ساتھ مل جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنت کو پاکیزہ بنایا ہے اور جنت کو میں نے پاکیزہ رکھنا ہے، لہذا کسی بھی مشرک کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں زمین پر سب سے پاکیزہ جگہ بیت اللہ، کون سی جگہ ہے؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا داخلہ بند کیا۔ انما المشرکون نجس، سبحان اللہ، مشرک پلید ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن لوگ کہتے ہیں کہ نرمی کرو، کلمہ کو ہے، کسی کو برا نہ کہو، فتویٰ نہ لگاؤ۔ یہاں رب کہہ رہا ہے مشرک پلید ہے، یہ ہلکی بات ہے۔ کسی کو تم پلید کہو یہ آسان بات ہے، ہلکی بات ہے۔ رب فرما رہا ہے انما المشرکون نجس، بظاہر یہ خوبصورت لگتے ہیں، بظاہر ان کے چہرے نورانی لگتے ہیں، کپڑے اجلے لگتے ہیں، مولا ظاہری گندگی کوئی نہیں، ظاہری نجاست کوئی نہیں، ظاہری پلیدگی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر کتنا ہی چنگا کیوں نہ ہو، اگر اندر توحید نہیں ہے تو وہ بندہ پلید ہے، اور پلید آدمی کو مسجد حرام میں آنے کی اجازت نہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، نیڑے بھی نہیں آنے مشرک نو بیت اللہ دے نیڑے بھی، یہی وجہ ہے۔ یہ مشرک چمو چٹو پارٹی قبروں کے پجاری اگر چلے بھی جائیں سعودیہ میں تو انہیں بیت اللہ کی نمازیں نصیب نہیں۔ لوگ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر مل رہا ہوتا ہے، اور یہ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائی واش روموں میں بیٹھے ہوتے، لیٹرینوں میں بیٹھے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ توحید والے ہیں اس لیے، یہ شرک سے روکتے ہیں اس لیے۔ توحید کا درس میرے اللہ نے دیا ہے، شرک کا خاتمہ میرے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، اس زمین پر اس جہان میں سب سے پاکیزہ جگہ بیت اللہ شریف ہے، خیال کرو اے توحیدیوں، ان مشرکوں کو بیت اللہ میں آنے نہیں دینا، اور کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سب سے پاکیزہ جگہ اس جہان میں جنت ہے۔ میں یہ اعلان کر رہا ہوں جنت میں ان مشرکوں کو میں نے نہیں آنے، انہو من یشرک باللہ، جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسے مشرکوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے۔ بالفرض مان لو اونٹ گزر جائے گا، لیکن مشرک کسی بھی صورت میں جنت میں داخل ہے۔ اونٹ تو داخل ہو سکتا ہے، مشرک جنت میں داخل
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جس نے شرک کیا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ ہی کسی نبی کو اجازت ہے، نہ ہی کسی ایمان والے کو اجازت ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے نبی جو شرک کی موت مرا، کفر کی موت مرا، اس کی میت پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر بھی کھڑے ہو کر دعا مغفرت کرنے کی اجازت نہیں. محترم دوستو، توحید والا مسئلہ بتاؤ، شرک سے اپنی جان چھڑاؤ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی چاہتے. اس لیے عقیدہ توحید میں مضبوطی ہونی چاہیے، عقیدہ توحید میں لچک نہیں ہونی چاہیے. معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا آ جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا آ جائے تو ہمیں غیرت دکھانی چاہیے، غیرت مند بننا چاہیے. آج میں اپنی عزت کے معاملے میں بڑا غیور ہوں. میں اپنی عزت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونے دیتا. تو وہ اللہ جس نے غیرتوں کو پیدا کیا ہے، عزتوں کو پیدا کیا ہے، وہ بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی مسند الوہیت پر کسی اور کو بٹھایا جائے. مسند الوہیت صرف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. بھائی اپنا ہوتا ہے، والد اپنا ہوتا ہے، اس کے باوجود کوئی بھی شادی شدہ شوہر اپنی عزت میں اپنے بھائی کو شریک نہیں کرتا، اپنے والد کو شریک نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ نبی اللہ کے اپنے ہیں، ولی اللہ کے اپنے ہیں، باوجود اس کے کہ نبی اللہ کے پیارے ہیں، ولی اللہ کے پیارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیرت میں شریک، عزت میں شریک، وہ وحدہ لا شریک. محترم دوستو، مکہ کی زندگی میں میرے نبی نے ایک ہی فریضہ انجام دیا ہے اور وہ ہے فریضہ توحید. اسی فریضہ توحید کی وجہ سے دشمنی ہوئی، اسی فریضہ توحید کی وجہ سے مخالفتیں ہوئی، اسی فریضہ توحید کی وجہ سے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا ہے. آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ آپ تشریف لے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ظالموں نے پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا. آپ کے سر مبارک کی قیمت لگائی گئی، آپ کا پیچھا کیا گیا، اور پھر بدر میں کافر پوری طاقت کے ساتھ، پورے لاؤ جاؤ جلال لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف آ گئے. مسلمان 313 ہیں اور کافر 1000 ہیں، جنگجو ہیں، تجربہ کار ہیں، مسلمان نہتے ہیں، جنگ کا تجربہ بھی کوئی نہیں. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، میرے نبی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب تک مکہ میں حکم یہ تھا فاعفوا واصفحوا، اے صحابہ کرام معافی والا معاملہ کرو، درگزر والا معاملہ کرو، صبر سے کام لو. مکہ میں ظلم ہوتا رہا، صحابہ کرام سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن مدینہ میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور قرآن کے ذریعے جہاد کا اعلان اتارا اور فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. وہ لوگ جن پر مکہ میں ظلم کیا گیا، اللہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ اب وہ عید کا جواب پتھر سے دے. ان ظالموں کا گریبان پکڑیں، ان ظالموں کا ہاتھ پکڑیں، ان ظالموں کو تکنی کا ناز نچائیں. پھر قرآن نے جب اعلان جہاد کیا، ایک آیت نہیں 484 آیتیں جہاد کے بارے میں. سورۃ انفال جہاد کے موضوع پر، سورۃ توبہ جہاد کے موضوع
پر، سورۃ بقرہ جہاد کے موضوع پر، اور حکم کیا ہے؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی الرحمہ، اے میرے پیغمبر، حرض المؤمنین، مومنوں کو بھاری علی القتال، لڑائی پر۔ قتال کا معنی کیا ہے؟ تسبیح پھیرنا۔ قتال کا معنی بستر اٹھانا۔ قتال کا معنی مدرسوں میں بیٹھ کے فتوے دینا۔ قتال کا معنی اپنے آپ کو مفتی کہلوانا، شیخ الاسلام کہلوانا، مناظر اسلام کہلوانا نہیں۔ قتال کا معنی لڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او مسلمانوں، اب تمہیں اجازت ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کافروں کو پاؤ ان کی گردنیں اڑاؤ۔ یہ قرآن ہے یا کوئی نہ؟ فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک قتال کرتے رہنا ہے، کافروں سے لڑتے رہنا ہے، تلوار اٹھائے رکھنی ہے، جب تک اس دھرتی سے فتنہ ختم نہ ہو۔ جب تک فتنہ ہے تو جہاد ہے۔ فتنے کا علاج کیا ہے جی؟ بولو محبت سے، مجاہدوں کی طرح بولو، فتنے کا علاج کیا ہے؟ آج کی دنیا میں سب سے بڑا فتنہ امریکہ ہے، سب سے بڑا فتنہ اس کا پالتو اسرائیل ہے اور ان کے ہمنوا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے او لوگو فتنے کو ختم کرو۔ فتنہ مسلمانوں سے ختم نہیں ہوگا، فتنہ احتجاجوں سے ختم نہیں ہوگا۔ فتنے کو ختم کرنا ہے تو اسلحہ اٹھانا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ تلوار اٹھانی پڑے گی، میزائل اٹھانا پڑے گا، کلاشنکوف اٹھانی پڑے گی۔ فتنہ ختم ہوگا جہاد سے، فتنہ ختم ہوگا قتال سے۔ میرے نبی فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ جو کافر ہیں اور ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں، ان کو تگنی کا تاج لچائیے، ان کی گردنیں اڑائیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ امریکہ کا جو صدر ہے، جو بائیڈن، اس کی گردن اڑاؤ۔ اسرائیل کا جو صدر ہے اس کی گردن اڑاؤ۔ ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کی گردن اڑاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے جو بڑے ان کی کیا کرو گی؟ گردنیں اڑاؤ۔ آج ہم صرف فیس بک پہ، ٹی وی پہ بس یہ منظر دیکھتے رہیں گے کہ جی آج فلسطین میں ہسپتال پر بمباری ہو گئی، 500 جنازے اٹھ گئے۔ ظلم ہے، دریدگی ہے۔ کہاں گئے حقوق انسانیت کے علمبردار؟ کہاں گئے امن کے ٹھیکیدار؟ انہیں فلسطین جلتا ہوا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ انہیں فلسطین کے معصوم بچے چیختے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے؟ میرے بھائیوں، آج ہم نے جہاد والے راستے کو چھوڑ دیا۔ آج ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی امن پسند بن جاؤ، لڑنا نہیں ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج یہ بزدلانہ سوچ ہمارے اندر پیدا کرنی ہے، اور یہ کہا گیا جی اسلام تو اخلاق سے ہے، تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی کوئی تھی۔ اگر تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں تو مجھے بتاؤ غزوہ بدر کیوں ہوا، غزوہ احد کیوں ہوا، غزوہ خندق کیوں ہوا، غزوہ خیبر کیوں ہوا، غزوہ حنین کیوں ہوا؟ میرے نبی 27 مرتبہ اسلحہ سجا کر میدان جہاد میں کیوں اترے؟ جہاد بھی میرے نبی کے اخلاق، جہاد کوئی اخلاق سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ایک مریض ہے، اس کے جسم پر پھوڑا ہو گیا ہے، سرجن کہتا ہے اس پھوڑے کو، اس کا آپریشن کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس حصے پر یہ پھوڑا ہے اس حصے کو کاٹا جائے، اس حصے
حصے کو الگ کیا جائے، اگر آپریشن نہ کیا گیا، سرجری نہ کی گئی تو اس گھوڑے کا زہر پورے وجود میں پھیل سکتا ہے۔ بتاؤ ڈاکٹر کا یہ کہنا ظلم ہے یا انصاف ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہی رب چاہتا ہے کہ یہ وحشی درندے، یہ خونخوار درندے، یہ تمہاری مذمتوں سے باز نہیں آئیں گے، یہ تمہارے احتجاجوں سے باز نہیں آئیں گے۔ آج یہودیوں کی مذمت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مرمت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے جی؟ مرمت کی ضرورت ہے۔ آج احتجاج کا وقت نہیں، آج جہاد کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے جی؟ اگر مسلمان ہو، نبی کی سیرت کو مانتے ہو، قرآن کی آیات کو مانتے ہو تو آؤ اعلان جہاد کرو۔ میں اپنی پاک فوج سے بھی یہ کہوں گا، آرمی چیف سے بھی یہ کہوں گا، خدا ہم سے یہ منظر دیکھے نہیں جاتے، ہم سے تڑپتے بلبلاتے بچے دیکھے نہیں جاتے، ہم سے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے معذور مجبور مریض نشانہ بنتے ہوئے نہیں دیکھے جاتے۔ آج فلسطین میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان پر جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں۔ اے آرمی چیف، آپ کو فوج میں اس لیے رکھا گیا، آپ کی پشت پر عوام اس لیے ہے کہ آپ مسلمانوں کا دفاع کرو۔ اگر آپ نے امریکہ کی چاپلوسی کرنی ہے، اگر آپ نے سعودی عرب کی چاپلوسی کرنی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلوانا چھوڑ دیں۔ اگر آپ واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، تو ہر شہری کا آپ سے سوال ہے، مسلمان خون میں نہلا گئے، مسجد اقصی پامال ہو گئی، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لٹ گئی۔ کہاں ہے تمہارا اسلامی فلسفہ؟ کہاں ہے تمہارا ماٹو؟ تم کہتے رہے کہ پاک فوج کا ماٹو تقویٰ ہے، پاک فوج کا ماٹو جہاد ہے۔ آؤ نا، فلسطین پکار رہا ہے، آؤ نا، لاشیں پکار رہی ہیں، آؤ آرمی چیف، آؤ چیف جسٹس سانحہ نوبل تمہیں یاد ہے، تمہیں جیش کے اوپر حملہ یاد ہے۔ آج مسجد اقصی پامال ہو گئی، حکم دو انشاءاللہ پاک فوج جہاد کا اعلان کرے گی، اس قوم کا بچہ بچہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ تیار ہو اس کے لیے انشاءاللہ۔ اسلامی ریاستیں جہاد کا اعلان کریں، اسلامی ریاستیں جہاد کا اعلان کریں۔ میرے بھائیوں، امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ضرور صلاح الدین ایوبی بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ضرور محمد بن قاسم بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ضرور حضرت خالد بن ولید بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ضرور حضرت علی المرتضیٰ بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ضرور حضرت عمر فاروق بھیجے گا، جو مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ وہ دن دور نہیں جب مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، امام مہدی کی قیادت میں جہاد کریں گے اور ان کافروں کو چن چن کے انشاءاللہ نشانہ بنائیں گے۔ کافروں کو ہماری نمازوں سے کوئی تکلیف نہیں، سچی بات کرتے ہیں۔ کرتے رہو بڑے بڑے اجتماع، کرتے رہو بڑی بڑی ریلیاں، کرتے رہو لمبی لمبی تقریریں، کافروں کے کان پر جوں تک نہیں ملتی، وہ ڈس سے مس نہیں ہوتے۔ ان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ جہاد سے ہوتی ہے۔ آج ہم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا، ہم ذلیل ہو گئے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جنگ کی طرف نہ جاؤ، جنگ کے بڑے نقصانات ہیں۔ ہاں میرے بھائی سن، آج کافر مسلسل جنگ کرتے آ رہے ہیں اور ان کی قوت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کی معیشت بھی خوشحال ہے۔ امریکہ کتنا بڑا ظالم درندہ ہے، کتنا بڑا دہشت گرد ہے، جس نے عراق کو خون میں نہلایا،
جس نے شام کو خون میں نہلایا، چیچنیا کو خون میں نہلایا، اوسینیا کو خون میں نہلایا، افغانستان کو خون میں نہلایا، پاکستان میں بھی ان دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان ہیں۔ وہ جنگ کر رہے ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن جب جنگ ہو جائے تو پھر بندے کے پتر بن کے مقابلہ کریں، پھر زنانیہ نہ بنو، پھر بزدل نہ بنو۔ جنگ مانگنی نہیں ہے، لیکن جب جنگ برپا ہو جائے تو پھر شیروں کی طرح ان کافروں پہ ٹوٹنا ہے۔ اب جنگ برپا ہو چکی ہے نہیں ہو چکی؟ اسرائیل نے بربریت کی، امریکہ کو چاہیے تھا مذمت کرتا، لیکن امریکہ، ان کا صدر جو بائیڈن، وہ امریکہ سے اسرائیل کا آتا ہے اور وہاں فلسطینیوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آیا اس لیے ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ آج وہ کافر ایک ہو چکے ہیں اور ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری سیاسی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری مذہبی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی۔ آج امت کو ایک ہونا چاہیے، آج مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اپنے مسلکی اختلافات کو پیچھے رکھیں، اپنے سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھیں۔ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں، پاکستان کی ساری مذہبی جماعتیں وہ ایک آواز بنے اور اپنے اداروں سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم بھوکے رہ لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، مہنگا پیٹرول برداشت کر لیں گے، مہنگی چینی برداشت کر لیں گے، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم برداشت کریں نہیں۔ پوری قوم ایک ہو جائے، ایک مطالبہ کرے ریاست سے، اعلان جہاد کرو۔ جہاد ہوگا تو انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا، جہاد ہوگا تو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، جہاد ہوگا تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ میرے نبی کی زندگی جہاد سے بھری ہوئی ہے، اسلام کی پہلی 12 صدیاں جہاد سے بھری ہوئی ہیں۔ جب تک مسلمان میدان میں رہے، جہاد کرتے رہے، کافروں سے جنگ لڑتے رہے، اسلام پھیلتا رہا، مسلمان ترقی کرتے رہے۔ جب سے ہم نے امن پالیسی اختیار کی ہے، جب سے ہم کیچڑ بنے ہیں، جب سے ہم بزدل بنے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جنگ کی طرف نہیں جانا، او بھائی وہ تیرے گھر پہ بمباری کرے اور تو کہے میں امن پسند ہوں، تو امن پسند نہیں ہے، تو بے غیرت ہے، تو بزدل ہے، تو بے ضمیر ہے۔ اگر تو واقعی جرأت والا ہے، غیرت والا ہے، اٹھ کمر باندھ، اللہ کے راستے میں نکل، ہمت مردہ، مدد خدا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لوگوں، جنگ اسلحے کے زور پہ نہیں جیتی جاتی، جنگ فوج کے زور پر نہیں جیتی جاتی، جنگ افرادی قوت کے زور پر نہیں جیتی جاتی۔ جنگ وہی جیتتا ہے جس کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی جماعتوں کو شکست کا مزہ چکھاتا ہے۔ غزوہ بدر بھول گئے، 313 نے 1000 کے لشکر کو دھول چٹائی۔ محترم دوستو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سپر پاور ہے، اللہ پاورفل ہے۔ آج دیکھ لیا امریکہ نے بھی، آج دیکھ لیا اسرائیل نے بھی، یہ دعوے کرتے تھے اسرائیل بڑا سیف کنٹری ہے، اسرائیل کی انٹیلیجنس بڑی مضبوط ہے، اسرائیل کی فوج بڑی مضبوط ہے۔ بادشاہ، اسرائیل میں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، لیکن میرے رب نے دکھایا کہ حماس کے مجاہدین شیروں کی طرح، ابابیلوں کی طرح اور بازوں کی طرح ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور اسرائیل کو یہ سبق مل گیا کہ طاقتور اسرائیل نہیں ہے، طاقتور کون ہے؟ پاورفل کون ہے؟ اسرائیل کی انٹیلیجنس ناکام ہوئی، اسرائیل کی فوج ناکام ہوئی، اسرائیلی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، امریکہ کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی اور کہنے لگے یہ تو وہی 9/11 ہے، یہ تو وہی 9/11 ہے۔ امریکہ میں جہازیں ٹکرائی، امریکہ کو خبر ہی نہیں ہوئی
ایمان والو اگر تم مومن بن کے رہے، موحد بن کے رہے، میرے نبی کے وفادار بن کے رہے، انتم الاعلون، تو تم ہی غالب رہو گے۔ آج ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جہاد کو چھوڑ دیا، آج ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ جہاد ہونا چاہیے، ارادہ کرو انشاءاللہ، حکومت اعلان کرے گی تو ہم جہاد کریں گے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے جو کرنے کا کام ہے، پہلے نمبر پر دعاؤں میں فلسطینیوں کو یاد رکھو، ان کے لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ دوسرے نمبر پر اس فلسطینیوں کی حمایت میں جتنا ہو سکتا ہے آواز بلند کرو، سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے۔ نوجوانوں سے کہوں گا چھوڑ دو ان سیاسی جھگڑوں کو، چھوڑ دو ان سیاسی لیڈروں کو۔ عمران خان آ رہا ہے، اب نواز شریف آ رہا ہے، انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ آؤ آج وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، آج وقت قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، آج وقت جہاد کرنے کا ہے۔ ان سیاسی بحثوں سے نکلو، ان سیاسی پارٹیوں سے نکلو، ان سیاسی لیڈروں کے شکنجوں سے نکلو، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ جتنا ہو سکتا ہے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیے اور اپنی جیب سے فلسطینیوں کی مدد کیجیے۔ جگہ جگہ پر امدادی کیمپ لگ چکے ہیں، وہاں جاؤ اور ان لوگوں کو اپنا مال حوالے کرو، فلسطین کے بے بس مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مجبور مسلمانوں کے لیے۔ وہاں پانی کی قلت ہو چکی ہے، وہاں غلے کی قلت ہو چکی ہے، وہاں دوائیوں کی قلت ہو چکی ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ میرا اور آپ کا یہ مذہبی فریضہ ہے، اس مشکل گھڑی میں ہم فلسطینیوں کی ہر سطح پر مدد کریں گے۔ انشاءاللہ مدد کرو گے نا والی؟ ادھر بھی آدمی ہے، بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطین کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے۔ آپ میں سے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں، ہر ساتھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے گا، یہ سمجھ کر کہ وہ ہمارے بچے ہیں۔ ہم ان کے لیے لڑ تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو خوراک تو پہنچا سکتے ہیں، دوائیاں تو پہنچا سکتے ہیں۔ مالی تعاون کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے نا مالی تعاون؟ اور آگے آخری بات، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ اسرائیلی مصنوعات کا پہلا میں مطالبہ کروں گا اپنے دکانداروں سے، تاجروں سے، خدا را کوکو کولا کی بوتلیں نکال دو، خدا را 7 اپ کی بوتلیں نکال دو، خدا را اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں، کوڈ دیکھیں، کوڈ اسرائیل کا تجارتی کوڈ ہے 729۔ جس بھی مصنوعات پہ 729 لکھا ہوا ہے اس کا بائیکاٹ کرو۔ 729 کوڈ والی چیز خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اسرائیل کی چیز خریدتے ہیں، بدلے میں اسرائیل کو پیسے دیتے ہیں، پھر ان پیسوں کی وہ گولیاں خریدتے ہیں اور ان گولیوں سے ہمارے فلسطینیوں کے سینے چھلتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسرائیل مرد آباد۔ اسرائیل مرد آباد نہیں، وہ دکاندار مرد آباد، وہ گاہک مرد آباد جو اسرائیلی چیزوں کو مارکیٹ میں ڈیولپ کرتا ہے، اسرائیلی چیزوں کو خرید و فروخت کرتا ہے۔ اس لیے اس اپنے ایمان اور اسلام کا مظاہرہ کرو، ہر سطح پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔